احمد عبید صاحب، خدشہ یہ حکومت کا کہ ملاقاتیں وغیرہ یہ وہ ایک عمران خان اس ساری صورتحال کو اپنے سیاسی ایڈوانٹیج کے لیے یوز کریں گے، کسی نئی تحریک کی کال دے دیں گے، وزیر اعلیٰ کو سکھا کے بھیج دیں گے، اور اس کے بعد صوبے کے اندر آگے آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کی کیا پوزیشن چل رہی ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، جنگوں کا ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ افریدی صاحب نے تو ڈیسائیڈ کر دیا، بتا دیا ہوا ہے کہ وہ تو بلائنڈ فالوور ہے عمران خان کے، عشق محبت میں گولی کھانے کے لیے، مرنے کے لیے، سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے بھی ذرا پرابلم ہے کہ عمران خان ایڈوانٹیج لیں گے اپنی پوزیشن ان حالات کا، اپنے اس کی گرفتاری کی تحریک چلانے کے لیے، اور بہت حالات خراب کر دیں گے کے پی میں، اس لیے بھی شاید ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ نہیں صاحب، نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے بھی ان کی سوچ جو ہے وہ یکسر مختلف تھی۔ جو میں آپ کو موٹی مثال دے دیتا ہوں جسے لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں، کہ جب یہ کاکڑ صاحب نے اعلان کیا اس سے 1 سال پیچھے چلے جائیں یا 2 سال چلے جائیں، پاکستان میں کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے، اور اس سے 2 سال آگے آ جائیں اور پاکستان پہ کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے۔ ایک کام طریقے اس کا ہوتا ہے کہ یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، آپ کانفیڈنس میں لیتے، بات چیت کرتے اور ایک طریقہ کار وضع کرتے، چاہے آہستہ آہستہ انسٹالمنٹ میں تھوڑے تھوڑے کر کے نکالتے، کیسے کرتے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جاتا۔ اور یہ جس طرح بھی مظہر عباس صاحب نے بھی بات کی کہ جس طرح ایران نے کیا تھا، ہمیں بھی کوئی ایسی پابندی لگانی چاہیے تھی، ہم نے نہیں لگائی۔ بہت ساری غلطیاں ہوئیں، وہ تو چھوڑ دیں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت جو ہے صرف یہی محب وطن ہے، باقی سب جو ہے وہ غدار وطن ہے، تو پھر بات سوچ کی اور ہے۔ ورنہ عمران کو متعلق یہ سوچ لگانا، اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بات چیت کرو تو یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے تھی۔ وہ یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو اندر آ جائے گا اور وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا اس کے ساتھ بات چیت کرو، اس کو تو مارنا ہی پڑے گا۔ کوئکلی میاں جاوید لطیف صاحب، پھر میں نے آگے جانا ہے۔ جی میاں جاوید لطیف صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر پوائنٹ کوئکلی لیتے ہیں جواب۔ جی یہ 2014 میں بھی عمران خان اور دیگر لوگوں کا موقف تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا جو آج دوبارہ مذاکرات انہی سے کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ انڈیا جا کے وہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ صورتحال نہیں آج کہ بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ یہ کیفیت تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے احمد عبید صاحب؟ سچویشن آئی ہے اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی، درست ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جلتی پہ تیل کا پانی ڈالا، آپ نے جلتی پہ تیل ڈال دیا، آپ نے فوراً کہا کہ 40 لاکھ اٹھے نکالو ان کو باہر۔ اس بندے کا اختیار ہی کوئی نہیں تھا، ایک اگنائٹ کر دی صورتحال خراب، اور انڈیا کو موقع دیا آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت یہ بات نہیں تھی۔ پوائنٹ آ گیا جی آپ کا۔ اب میں نیوٹرل رائے لے لوں ذرا۔ پہلی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ محمد علی صاحب، عمران خان کی پالیسی بات چیت اور مہاجرین کو فوری طور پر نکالا جائے، کیا وہ پالیسی زیادہ ٹھیک تھی؟ اور اس پالیسی کو جب ریپلیس کیا گیا، مہاجرین کو فوراً نکالنے سے یا بات چیت نہ کرنے سے ٹیررزم بڑھ گیا آپ کے خیال میں؟ میں ذرا محمد علی صاحب سے پوچھ لوں نا علاقے کے۔ میرے خیال میں نہیں، میرے خیال میں انڈیا کو اپرچونٹی، آپ یہ بھول جائیں، اب بات یہ ہے کہ انڈیا کو اپرچونٹی ملی ہے۔ ویسا میں اسی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کیا انڈیا کو اپرچونٹی ملی ہے؟ جواب تو دے دیں جی محمد علی صاحب۔ جی میں تینوں چیزوں کا کوئکلی جواب دے دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس بات سے میں پارٹلی اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا تو ہمیشہ ہماری ہر مسئلے کو ایکسپلائٹ کرے گا، لیکن مجھے یہ بھی بس احترام کہنے دیجیے کہ انڈیا تو ظاہری بات ہے ہماری ہر مسئلے کو ایکسپلائٹ کرے گا، لیکن کم سے کم ہمارے جو سیاستدان اور سیاسی قوتیں ہیں ان کو اس وقت ریاست اور قومی سلامتی کے معاملوں کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت 4 فرنٹس کا سامنا ہے۔ اس وقت ایسٹرن فرنٹ بھی ہاٹ ہے، ان کی لینڈ، ایئر، سی کی میجر موبلائزیشن ہے بارڈر کے اوپر، اور افغان سرزمین سے بھی جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ تیسرا فرنٹ جو ہے وہ ملک کے اندر دہشت گردی ہے، اور چوتھا فرنٹ سیاسی فرنٹ ہے جو کہ مرکز اور پشاور کے درمیان ہے۔ تو کم سے کم اس وقت گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں قومی سلامتی کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ہونا چاہیے، بجائے کہ ریاست اور حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے اس چیز کو۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری بات جو ہے مہاجرین کا جو معاملہ ہے، دنیا کی ہر ریاست میں سمجھتا ہوں، دنیا کی ہر ریاست کا یہ فرض ہے، یہ حق ہے کہ ہر جو نان سٹیزن ہے اس کے حوالے سے ایک ذمہ دار
پالیسی بنائے اور ان کے کردار، بیک گراؤنڈ، ان کی کمٹمنٹ، ان کی لا ابائڈنگ بیہیویئر کی بیسس پہ ان کو کیٹیگرائز اور پرائرٹائز کرے. یہ افغان مہاجرین جس طرح امریکہ جانا چاہتے ہیں، لندن جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے ان کو کیوں یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان، دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا، پاکستان از ناٹ افغانستان. سوال یہ ہے کہ ایک میری بات سنیے، ہر بات کو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اور ہر کام کو کہتے ہیں کہ سٹچ ان ٹائم. ہم نے سٹچ ان ٹائم نہیں کیا اور غلط طریقے سے کیا اور اس کا بھگت رہے ہیں اب پرابلم بن گئی ہے ہمارے سامنے آ کر. میں یہ عرض کر رہا ہوں. محمد علی صاحب، آپ بریک ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان افغانستان مذاکرات، اور چائنا کا رول کیا ہوگا پاکستان افغانستان کانفلکٹ میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کا رول کرٹیکل ہے، کیونکہ افغانستان کو جو ہے گڈ بیہیویئر کا سب سے سبسٹینٹیو اور ٹینجیبل جو انسینٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سی پیک کو ہم جو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، افغانستان کو اس میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کو ایک ایسا انسینٹیو دے رہے ہیں کہ بجائے کہ وہ انڈیا کا پراکسی بنے دہشت گردی کے لیے چند ٹکوں کے لیے، وہ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے اپنی عوام میں خوشحالی لائے، ترقی کا سفر میں پارٹیسپیٹ کرے اور ایک ریشنل اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کرے. سر، چائنا کا رول کیا ہوگا؟ پاکستان کے حق میں ہوگا آپ کی دفعہ بھی اگر انڈیا کی جنگ ہوتی ہے دوبارہ اور یا افغانستان سے کانفلکٹ ہوتا ہے؟ سوال میرا یہ تھا ایکچولی. اچھا اگر آپ کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا الحمدللہ تمام ذمہ دار طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور پاکستان اس دفعہ اگر بھارت نے کوئی مسڈ ایڈونچر کی تو یقین کیجئے ہم نے 5 سے 10% بھی اپنی کیپیبلٹی استعمال نہیں کی ہے، اور ہم نے ریسٹرین شو کیا تھا پچھلی دفعہ. اس دفعہ ہم جو ہے دفعہ نہیں کریں گے. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا.